بی بیٹر کہ آپ سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ جو کچھ ہوتا رہا پاسٹ میں نے تو دیکھیں جتنے لوگ تھے جس کو کسی نے بھی لفٹ نہیں کرائی نا، میں نے اس کو گلے لگایا، یہ میری مسٹیک تھی۔ ادروائز تو مجھے یہ بتائیں آج ان لوگوں کو کون جانتا ہوتا، کس نے ان کی بات سننی تھی؟ وہ میری مسٹیک تھی، اور میری مسٹیک بھی کیا تھی کہ ایک سٹیج ایسی تھی کہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں وہ گروپوں میں کھپ ہوتی تھی، ایکسٹریم پہ لوگ بھی پریشان ہوتے تھے۔ تو اس وقت پھر کچھ لوگوں کی طرف سے بار بار مجھے کہا گیا ملنے کے حوالے سے، جس میں سر فہرست جو ہیں وہ پینل کیا نام ساجد رضوی صاحب ہیں، F8 اسلام آباد والے، بڑے اچھے آدمی ہیں، شاہ فیصل ہیں، اور بھی کافی سارے ایسے احباب تھے اور جن سے میری ملاقاتیں ہوئیں اور جو اس وقت اینٹی تھے۔ پھر ہم بیٹھے، ہماری بات چیت ہوئی، سارے معاملات ان کے سامنے رکھے، یہ چیزیں ایسے ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ جتنی چیزیں آپ گروپوں کے اندر سن رہے ہیں نا، میری وائسز جو انہوں نے شیئر کی، مجھے تو یہ تھا کہ بھئی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایک بات ہوئی ہے، ہماری ایک وعدہ وعید ہوا ہے، تو چلے خاندانی بیک گراؤنڈ کچھ اور الگ سے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جب ایک شخص ایک بات کرتا ہے تو پھر اس کا بڑا سوچنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال میں نے تو اپنے بچوں کی جگہ پہ اس کو سمجھا، اور کرنل صاحب جو ہیں وہ مجھے بڑا بھائی کہتے ہیں، ہمیشہ انہوں نے ادب احترام سے گفتگو کی ہے۔ اور اس کے علاوہ غفار بھائی تھے، غفار بھائی دیکھیں وہ شخص سب سے زیادہ گروپوں کے اندر بات کرتا تھا، لیکن جب ان کے سامنے بھی ساری صورتحال رکھی گئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا پھر صورتحال بدلی، لیکن خاندانی بندے کا پتہ چل جاتا ہے نا۔ اس شخص نے آج دن تک کوئی گھٹیا لینگویج، کوئی تھرڈ کلاس کسی قسم کی کوئی بات چیت، ایون کہ ان کی اور میری پرسنل کی بے شمار مقصد یہ ہے کہ بات چیت ہے، الحمدللہ نہ میں نے کبھی کوئی چیز شیئر کی نہ انہوں نے شیئر کی، جو ایک اچھے لوگ جس طریقے سے آپس میں بات کرتے ہیں اس طریقے سے ہماری بات چیت ہوتی ہے۔ سیم سمجھ لیں کہ کرنل صاحب جو تھے، کرنل صاحب کا جو کریکٹر جو میرے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ ہی از اے کوائٹ جینٹل مین، اور وہ شاید معاملات کو سلجھا رہے ہیں، اور اب جو چیز سامنے آ رہی ہے حالات و واقعات سے وہ یہ تھا کہ بھئی شاید وہ ہی سارا کچھ جسے کہتے ہیں نا گریڈ اسٹیشن ہوئی تھے، اور ساری سپلائی وہاں سے جاری تھی، ڈیوٹیز جو اسائن ہوتی تھی، تو اینج کرنا، تو اینج کرنا، تو اینج کرنا۔ تو جتنی ریکارڈنگ آپ نے سنی، میں نے تو اپنی ویڈیو میں بھی ایک بات کی نا کہ میں اپنے حرف پہ قائم ہوں، یس وہ میں نے کی۔ اور جو ابھی پتہ نہیں آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے، ایک اور بچی ہے اسما، اس نے آج ایک میسج کیا ہے کہ راجہ صاحب نے تو ایک ایک جگہ کا بتا دیا کہ کہاں پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ بلیو می کہ میں نے ان سے کوئی بھی چیز ہڈن نہیں رکھی، ایک ایک چیز، ریزن کہ میرے دل میں کھوٹ تھا ہی نہیں بھائی، میں تو یہی سمجھتا تھا نا کہ خاندانی لوگ ہیں، چونکہ میں کیا کہوں، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایک بات چیت ہوئی ہے، تو جو بھی ہماری بات چیت ہوگی وہ ہمارے درمیان ہی رہے گی، لیکن بہرحال وقت کی بات ہوتی ہے، اور انہی لوگوں کے حوالے سے ہی میرا پھٹا ہوا، انہی کی وجہ سے ساری لڑائیاں ہوئیں، اور صاحب بھائی کے ساتھ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہی دیکھیں اس سارے عرصے کے دوران جب یہ سیکیور انیکس والا جو معاملہ ہوا، تو بیسیکلی ایکچولی شاہ فیصل ہی واز دا جرگا ہیڈ، اس نے ایک رسپانسبلٹی لی تھی کہ جی آپ یہ سٹیمپ پیپر کروائیں، اگر کسی جگہ پہ کچھ ہوا تو دیکھیں جرگا کرتا کیا ہے۔ پھر وہ گونگلوں سے مٹی اتارنے والی گل ہوندی ہے نا، انہوں نے کہا جی وہ جاوید خان نے اپلیکیشنز دی تھیں لیکن جرگے کہنے پہ اس نے واپس کروا دی۔ اچھا بھی کوشچن از دس، پہلی بات یہ کہ دی بھی تھیں یا نہیں دی تھیں، کوئی اس کا ایویڈنس تو ہوگا نا، اور جب واپس لی گئی تو اس کا بھی کوئی ایویڈنس ہوگا۔ غلطی میری صرف اتنی کہ میں نے اتنا پوچھا،
اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ باقی جتنا کچھ ہوا ہے یہ صرف اس ایک چیز کو چھپانے کے لیے. اس پہ مزے کی بات یہ کہ نہ جاوید خان آ رہا ہے, نہ شاہ فیصل آ رہا ہے, نہ کرنل صاحب آ رہے ہیں, نہ کوئی اور بندہ آ رہا ہے, اور مدنی صاحب تو خیر ویسے ہی غائب ہے. خیر اتنی سی مقصد یہ کہ یہ بات تھی. اور اس عرصے کے دوران دیکھیں شاہ فیصل کا وہ وائس نوٹ اب بھی پبلک ہے. جب یہ سیکیور انیکس کے معاملات تھوڑے سے گڑبڑ ہوئے تو انہوں نے مجھے بار بار فورس کیا, کرن صاحب نے بھی اور شاہ فیصل نے بھی, کہ آپ کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں سیف ارمان نیازی کو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیتا ہوں. اور اسی نے ہی پبلکلی مقصد یہ کہ یہ میسیجز کیے ہوئے تھے کہ راجہ ریاض بیچ میں سے ہٹ جائے, ہم جانے اور سیف ارمان نیازی جانے. اچھا بھائی آپ پٹھان ہو, آپ کہتے ہو میں خاندانی آدمی ہوں, کسی ایک روش پہ تو آؤ نا. ایک طرف سے آپ نے یہ کہا راجہ ریاض بیچ میں سے ہٹ جائے, ہم جانے اور سیف ارمان نیازی جانے. اس کا بیک گراؤنڈ سر دیکھیں ماشاءاللہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے انتہائی سینسٹیو آپ کا ادارہ ہے, جو اللہ نے آپ کو ایک عزت اور ایک مقام دیا ہوا ہے. آپ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے سے 6 لیول نیچے کے لوگ آبویسلی رپورٹنگ تو ہوتی ہے نا, اور یقیناً آپ کے بھی پیسے لگے ہوئے ہیں, آپ نے بھی یہ چیزیں دیکھتے تو ضرور ہوں گے, سنتے تو ضرور ہوں گے. المیہ یہاں سے ہوا کہ مجھے جو کرنل صاحب نے جب مجھے اپروچ کیا اور کرنل صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ راج صاحب میں اس سے پہلے سیریس نہیں تھا, ناؤ آئی ایم کوائٹ سیریس, آپ نے ہمیں ہیلپ کرنا. آپ یہ یاد رکھیں کہ میں اس کو گردن سے دبوچ کے لے آؤں گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور یہ میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں یہ تمام چیزیں, یہ ریکارڈ میرے پاس سیو ہے, پڑا ہوا ہے, ساری کی ساری گفتگو سیو پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو میرے بس میں تھا نا کہ جو تو سیف ارمان نیازی کے ممکنہ ٹھکانے ہو سکتے تھے کہ وہ کہاں کہاں مل سکتا ہے, وہ میں نے تمام لوکیشنز ان کو دی. اچھا پھر کہیں اور سے اگر مجھے کوئی انفارمیشن ملی وہ میں نے ان کو دی. انہوں نے میرے ساتھ انفارمیشن شیئر کی کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے, میں نے اپنی انفارمیشن شیئر کی جیسے گڈ فیتھ پہ جو ہوتا ہے. لیکن میں نے انہیں ساتھ ساتھ ایک بات کہی کہ بھائی یہ نہ ہو کہ الٹے گندے نہ ہو جائے, ہاتھ ڈالنا ہے تو پکا ڈالنا ہے. کرن صاحب نے کہا جی آپ ٹینشن ہی نہ لیں, ایسا ہاتھ ڈالیں گے کہ زندگی بھر یاد رکھے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. دیکھیے اکارڈنگ ٹو کرنل صاحب, کوئی فیصل ملک صاحب ہیں لا منسٹری میں ہوتے ہیں, لا اینڈ جسٹس وغیرہ میں جو یہ ججز وغیرہ کی جو اپائنٹمنٹ کرتے ہیں, وہ ان کے بہت کلوز فرینڈ ہیں. اکارڈنگ ٹو ہم کہ یہ جو نئے جج صاحب آئے ہیں یہ کرنل صاحب نے ہی اپوائنٹ کروائے ہیں, اور ان کا یہاں تک دعویٰ تھا کہ اگر آپ کہیں گے تو اس جج کے ساتھ میں کھانا کھاتے ہوئے اپنی تصویر بنا کے میں آپ کو بھیج دوں گا. یہ سارا ریکارڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے. صرف ان کا نہیں پڑا ہوا, جو پریویس جج ہے نا اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی میں ان کے والد سے ملا, فلانے سے بات ہوئی, فلانے سے بات ہوئی, اپروچ کیا ان کو ہم نے کہا, انہوں نے ہمارے کہنے پہ جو ہے نا وہ لکھا کہ جی یہ لکھ کے دے گا جی سیف ارمان نیازی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ پڑی ہوئی ہیں. میں نے اس وقت بھی انہیں ریکویسٹ کی تھی, میں نے انہیں کہا تھا, میں نے کہا دیکھیں مجھے نہیں سمجھ, وہ مجھے بحث کرتے تھے نا کہ یار آپ کس طریقے سے کانفیڈنٹ ہو. میں ان سے پوچھتا تھا کہ یار ہاؤ از اٹ پاسبل, کس لا کے تحت ایون کہ چیف جسٹس آف پاکستان کسی بھی شخص کو فورس نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کسی سے فورسفلی لکھا لے. انہوں نے کہا نہیں آپ ڈیٹ تو آ رہے ہیں, دیکھے تو صحیح ہوتا کیا ہے جناب. میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے, اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, میں تو اکارڈنگ ٹو لا بات کر رہا تھا, وہ اپنے پاورز کی بات کر رہے تھے, اپنے ریلیشنز کی بات کر رہے تھے, اینڈ اکارڈنگ ٹو ہم کہ نئے جج صاحب بھی انہوں نے اپوائنٹ کروایا نا. تو یہ سارے ڈھول باجے سارا کچھ یہ اسی طریقے سے تھا. لیکن بس بات آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب عدالت انصاف میں بیٹھا ہوا, کوئی بھی جج ہے, وہ کرپٹ سے کرپٹ بھی جج اگر ہوگا نا تو وہ چلتا ود ان دا لا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ اس آؤٹ لائن سے اگر میں باہر نکلا تو سب سے پہلے میری اپنی عزت برباد ہوگی, میری اپنی نوکری تیل ہوگی. لیکن ان کو شاید بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں کہ وہ فیصل ملک صاحب شاید پریشر ڈالیں گے نئے آنے والے جج کے اوپر بھی, اور بس وہ لکھوا لے گا سیف صاحب سے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو نئے آنے والے جج صاحب ہیں انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی پریشر لیا ہو, چونکہ اکارڈنگ ٹو کرنل صاحب
بہت ساری اپروچز پریویس جج کے پیچھے بھی تھی، ان کے پیچھے بھی تھی، تو خیر وہ ریزلٹس ان لوگوں کو نہیں مل سکے۔ اب یہ جتنی افراتفری پھیلی ہوئی ہے نا، اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف چونکہ میں جو ایک نئی کمپنی جوائن کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سیم وہی لوگ ہیں جنہوں نے سیکیور رینیکس کے دروازے بند کروائے تھے، وہی امت دوبارہ سے انہوں نے جمپ ان کیا، ان سے اتنا صبر نہیں ہو سکا کہ کمپنی تو آ لینے دیں، ذرا اس کا سر پیر تو نکل لینے دیں، اس سے پہلے ہی وہ ساری چیزیں وہ شروع ہوگی۔ میں ابھی حیران ہوں، وہ جاوید بھائی کا میں میسج سن رہا تھا، انہوں نے آج پہلی دفعہ ایک انگلش میں میسج کیا ہوا ہے، اب وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے وہ ٹیوشن پڑھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہمارے ملک میں لا نہیں ہے۔ بھائی جن کے ملک میں لا ہے ان کو بھی آپ نے ٹیوشن پڑھانی ہے، یا یہ ان کا انٹرویو جو ان کا وائس نوٹ ہے، کیا یہ بی بی سی نے اس کو لائیو نشر کرنا ہے، وائس آف امریکہ نے کرنا ہے، فاکس نیوز نے کرنا ہے، کس نے کرنا ہے؟ تو بہرحال یہ ایک ذہنی کیفیت ہے جو اس وقت بس ان پہ چھا چکی ہے۔ پھر وہی جس بچی اسما کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، اس نے آج ایک بے پر کی ایک اور چھوڑی، جی میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے صدر میں راجہ صاحب کو دیکھا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ آنکھیں کتنی گناہ گار ہو گئی ہیں کہ انہیں راہ چلتا ہوا ہر بندہ، مجھے تو لگتا یہ کہ خواب میں بھی اس بچی بیچاری کو راجہ ریاض ہی نظر آتا ہوگا۔ باقی سر کچھ بھی نہیں ہے، جو انفارمیشن میرے پاس ہے، لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے جو سیف صاحب کی جو وکلا کی ٹیم تھی ان کو انہوں نے ترلے مارے تھے کہ جی ہمیں سیف صاحب کے ساتھ ایک دفعہ بٹھائیں تو صحیح۔ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، کمٹمنٹ کیا یا جو بھی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم 17 تاریخ کو دیکھیں گے۔ جو مجھے لگ رہا ہے یہ صرف گروپوں کی ہلا شیری ہے۔ 17 تاریخ کو یہ سارے انشاءاللہ وہاں پہ پھر اسی طریقے سے لائن بنا کے کھڑے ہوں گے اور انہوں نے کہنا پائی جی صرف 5 منٹ دیو، ساڑھے نال کھانا کھا لو، ساڑھے نال چائے پی لو، ہمارے ساتھ آپ بیٹھے۔ کیس کے اوپر کوئی بھی شخص فوکس نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں ہے، افراتفری کا ایک عالم ہے، نفسا نفسی کا ایک عالم ہے کہ بس سیف سے ملیں گے اور اس نے جیب میں ہاتھ ڈالنا اور اس نے کروڑوں روپے نکال کے تو ان کے ہاتھ میں پکڑا دینے۔ تو باقی ڈیڈ آنیسٹلی میرا سیف بھائی کے ساتھ کسی بھی قسم کا ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہے، صرف اتنا ہی رابطہ ہوا تھا کہ جو چیزیں میں نے کرنل صاحب کو بھجوائی تھی، حالانکہ وہ کرنل صاحب کی اور میری پرسنل چیٹ تھی، آئی نیور ایکسپیکٹڈ کہ ہی کین میک اٹ پبلک، لیکن انہوں نے کی۔ اور پھر شاہ فیصل صاحب نے وہ تمام میسیجز، جو مزے کی بات یہ ہے کہ جو میں نے ان کو ٹپس دیے ہوئے تھے نا کہ اس کے ہاتھ پکا ڈالو، یہ فلانی جگہ پہ ہے، فلانی جگہ پہ پہنچ جاؤ، ایسے کر لو ایسے کر لو، سارے کے سارے میسیجز انہوں نے بھیجے سیف صاحب کو۔ انہیں اپنی وفاداری کا انہوں نے یقین دلایا کہ یہ دیکھیں یہ کیسا آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کے لیے ہمیں یہ انسٹرکشنز دیتا رہا ہے۔ تو یہ تو حالت ہے، کیا بندہ کسی کو کہے؟ تو آگے سے وہ بھی کاکا تو نہیں تھا نا، اس کو بھی پتا ہوگا کہ یہ کتنے کے میرے وفادار ہیں، یہ کیا ہے یہ کیا نہیں۔ تو میں نے پھر اس وقت مجبوراً جو سیف صاحب کی کرنل صاحب کی جو پرسنل چیٹ میرے ساتھ تھی، تو میں نے کہا یہ تو چونکہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے، تو میں نے پھر وہ ساری کی ساری کمیونیکیشن صاحب بھائی کو بھجوا دی تھی کہ یہ ہماری تھرو آؤٹ ڈسکشن ہوئی ہے اور میں اون کرتا ہوں، یس وہ میں نے وہ باتیں کی، اور میں نے انفیکٹ چونکہ میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صرف آپ اتنا کام کر دیں، ہم تو جناب اس کو گردن سے دبوچ کے پکڑ کے لے آئیں گے۔ تو میں نے تو ان کا ساتھ دیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ صرف ان کی بڑکیں تھیں یا بیچارے بے بس پہلوان ہیں، یہ بیچارے مجبور اور بے بس پہلوان، جو اکثر میں ایک ٹرم یوز کرتا ہوتا ہوں۔ تو ہر طرف سے مار کھانے کے بعد پھر اخیر اسی کے در دولت پہ ہی جا کے اگر انہوں نے گھٹنے ٹیکنے ہیں اور اسے وفاداری کا انہوں نے یقین دلانا تھا کہ یہ دیکھ لیں یہ آپ کے بھائی صاحب آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم تو آج بھی آپ کے وفادار ہیں۔ تو یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہوا، یہ سٹوری ہے، یہ لبے لباب ہے۔ تو بس دعا کرے اللہ پاک کرم کرے، اینڈ ہوپ فلی آج کل میں آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ نیو کمپنی۔ وہ ایک اچھا ایک آئیڈیا ہے، لوگ اچھے ہیں، مجھے اچھا لگا، اور اس میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں امیجیٹلی تو خیر نہیں، لیکن اگر واقعی لوگوں کو میری وہ بات سمجھ میں آ گئی اور لوگوں نے اگر کوئی تھوڑا سا صبر و تحمل سے اگر کام کیا، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا
تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کے چولہے جل سکتے ہیں، اور میرا پریفر وہ لوگ ہوں گے جو بالکل بیچارہ پسا ہوا، جو نچلا جو طبقہ ہے، جن کے گھروں میں واقعی فاقے ہیں، کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں، کچھ ایسا کر جاؤں کہ میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن یہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ تو آپ بھی سر اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور باقی انشاءاللہ جب میں آیا تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کھانا آپ نے میری طرف کھانا ہے، بھابھی کو سلام دیجیے گا، اور بچوں کو بھی پیار دیجیے گا، اور رابطے میں رہیے گا۔ بہت شکریہ۔